پوری کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے کہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اور سی بی ایس کی رپورٹ بھی ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھی ہوگی۔ چلیں راکچی صاحب نے آج وہ تو بتا دیا کہ ابھی بھی پاکستان جو ہے ثالثی اس کی موجود ہے اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں ابھی بھی جاری ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کون کس کی ٹرم پر دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا؟ دیکھیں، یہ جو دورہ چین تھا یہ بہت بہتر ہے ایران اور امریکہ کے تعلقات کے لیے بھی، اور اس بریک تھرو کے لیے بھی، کیونکہ امریکہ کا خیال تھا کہ شاید یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ مطلب یہ ان کو کچھ ایج دے دے، لیکن چین کی طرف سے کوئی خاص اس کے اوپر زور نہیں دیا گیا، سوائے اس کے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ جس آبنائے ہرمز کو کھولنا چاہیے، اور یہ کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس موقف کے پیچھے نہ تو ایران کا کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی ایک طرح سے امریکہ کا۔ تو جو وہ نیگوشیشنز کے لیے چاہ رہے تھے کہ ان کو سپیس ہوگی، وہ سپیس چین نے نہیں دی۔ لیکن جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو بہت سارے معاملات تھے ان پہ اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس پیش رفت کا مطلب یہ ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بھی معاملات آگے بڑھیں گے۔ تیسری جو اہم بات ہے، اس ٹرپ پہ جانے سے پہلے بھی امریکن صدر نے کہا کہ وہ پاکستان کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں، اور اب عباس اراغچی صاحب کا یہ انڈیا میں کہنا کہ وہ جو نیگوشیٹنگ پروسیس ہے پاکستان کے ساتھ وہ فیل نہیں ہوا، اگرچہ وہ مشکل میں ہے لیکن وہ فیل نہیں ہوا، اور وہ پاکستان سے اور اس پیس پروسیس سے توقع رکھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ایران جو ہے ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ 2015 میں بھی ایران نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا۔ تو ایک لحاظ سے یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہاں اسٹریٹ آف ہرمز میں شاید آئدر اور کی سچویشن ہوتی ہے، اور اگر آئدر اور کی سچویشن ہوتی ہے یعنی امریکہ یا چین کی، تو شاید معاملات زیادہ مشکل ہو جاتے، لیکن کیونکہ وہاں باہمی جو ہے ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتفاق ہے، اس سے ظاہر ہے ایک انسینٹیو ہوگا اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی کہ وہ اس ڈیل کو کلوز کرے۔ تو نیگوشیشنز تو ظاہر ہے جو ایران کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ کی طرف سے نقطہ نظر ہے اس کے اوپر بھی ایک طرح سے جو ہے مومنٹم اب گین ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ عرصہ ہوگا اتنا ہی امریکہ کے لیے یہ ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا یہ پریشر، اور اگر یہ پریشر ڈائلیوٹ ہوتا ہے تو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایران تو یہاں موجود ہے، وہ تو یہ اس کا مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جیوگرافیکل زون ہے۔ امریکہ کی جو اس وقت پلیسمنٹ ہے اس کا جو کاسٹ ہے وہ پھر باقی ریجنز کے اوپر آنی شروع ہو جائے گی جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ موجود ہے۔ تو ٹھیک ایک ہے، اب لحاظ سے امریکنز کی یہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب امریکنز کی مومنٹم اپروچ جو ہے امریکہ کی کیا ہوگی، کیونکہ ٹرمپ جس طرح کی امیدیں یہاں پر لے کے آئے تھے۔ فیض صاحب، آنے سے پہلے ٹرمپ جس طرح بات کر رہے تھے، یا جس طرح آپ بھی اس پر بات کر رہے تھے، باقی اینالسٹ بھی اس پر بات کرتے کہ شاید جب ٹرمپ یہ دورہ کریں گے چیزیں شاید بہتری کی جانب چلی جائیں، تو کیا لگتا ہے اب امریکنز کی اب اپروچ کیا ہوگی ایران کو لے کر؟ جی شکریہ عادل صاحب، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ جو اس دورے میں جو چائنا نے جو ریڈ لائنز پہلے سے واضح کر دی تھیں، ان تمام ریڈ لائنز کی صدر ٹرمپ نے اور امریکن ڈیلیگیشن نے اس کی رسپیکٹ کی، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کے خلاف سامنے نہیں آئی، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ایک بدلے کہ ٹرمپ صدر نظر آ رہے تھے وہاں پہ، وہ نے والے ٹرمپ جو یہاں امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں وہ والے ٹرمپ نہیں تھے، مطلب چینج ٹرمپ نظر آ رہے تھے، باڈی لینگویج بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ جی، اس میں دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت چائنا نے جو اس موقع کو استعمال کیا ہے وہ واضح طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اب چائنا اور امریکہ دو ایسی ایکول سپر پاورز ہیں، اور دونوں لیڈرز جو ہیں وہ ایکول فوٹنگ پر کھڑے ہیں، بلکہ انہوں نے جو باتیں بھی خود واپس جب ایئر فورس ون پر جو باتیں کی، انہوں نے ان کی ہائٹ کا ذکر کیا، ان کی پرسنالٹی کا ذکر کیا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ بہت مروب ہوئے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ ایسی کوئی امریکہ نے ایسی کوئی خاطر خواہ اس سے نتائج حاصل نہیں کیے، کوئی ایسی میسو بزنس ڈیلز بھی نہیں ہوئی، جو ڈیلز کا جنہوں نے بتایا ہے وہ بھی پہلے سے آلموسٹ طے تھیں۔ البتہ ایک تائیوان اور ایران کا ایک ایشو ایسا ہے کہ تائیوان کے بارے میں ابھی بھی وہ ایک نیمے دروں نیمے بروں، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جو اسلحے کی جو سپلائی ہے اس پر کوئی واضح موقف اختیار انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا دیکھیے، ایران پر ظاہر ہے کہ خود امریکن صدر نے اور امریکن میڈیا نے تو ضرور بہت سی ایسی باتیں کی ہیں، لیکن چائنا کی جتنی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اس میں آپ نے ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں دیکھا اور نہ ایران کا ذکر آیا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایران کے معاملے پر ظاہر ہے کہ جو اندرون خانہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ شاید کچھ معاملات بہتری کی طرف بڑھیں، اگر یہاں پر جو اسٹرانگ لابیز ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے اگر صدر ٹرمپ پر دوبارہ غلبہ حاصل نہیں کیا، اور اگر یہ دیکھیں اس وقت بھی جو ہے واشنگٹن پوسٹ اور ایون جو دوسرے
ایون وال اسٹریٹ جرنل جیسے اخبارات ہیں، انہوں نے بھی پریشر رکھا ہوا ہے، اور ایران کے معاملات پر خصوصاً جان بولٹن جیسے ان کے جو سابقہ مشیر ہیں، وہ اب تک یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک میسو اٹیک، میسو بامبنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ تو اب اگر ایران، اب جیسے کہ ابھی خود ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کیا معاملات اس لیے کچھ بہتر ہوں گے کہ ایران کا چونکہ وہ بیک یارڈ ہے اور امریکہ اتنی دور سے وہاں پہنچا ہے۔ دیکھیے بات وہی ہے کہ وہ پورا خطہ اس میں کتنی سخت ہے ان تمام نقصانات اٹھانے کی، اور خود ایران میں، اور امریکہ کیا ان تمام نقصانات سے جو کہ اس کو یقیناً ہو رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز، کچھ جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، اکوپمنٹ بھی ضائع ہوا ہے، کیا ان کے پاس ریکور کرنے کی کیپیسٹی ایران کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ میرے نزدیک زیادہ ہے۔ ایک اور الیکشن سائیکل میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے، لیکن ایران ظاہر ہے کہ اور خطہ ایک بہت بڑا اس کو نقصان برداشت کرنا یہ تو پڑے جی گا، اور 40 روزہ جو ایران کے جنگ لیے ہے میں اس نے جو سمجھتا ہوں خطے کہ کی پوری جو پالیٹکس ہے، اس کی ڈائنامکس جو بالکل ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، انڈیا اور یو اے ای اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ برکس اجلاس کے موقع پر بھی اس کی ساری بات چیت ہوئی ہے، دونوں جو ہیں کہتے ہیں جو وہ ماضی میں مل بھی چکی ہیں۔ اسی نوعیت کا ماضی میں ایران کے ساتھ بھی انڈیا کا کچھ کہہ لیں کہ پارٹنرشپ ہوئی تھی، تو کیا لگتا ہے عرب ورلڈ میں کس طرح جو الائنمنٹ ہو رہی ہے، نیو کس طرح تقسیم ہو رہی ہے، کون سی کنٹری کس جانب کھڑی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جو ٹرپ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بہت اہم تھا، کیونکہ اس نے جیو پالیٹکس کو 100% ری الائن کر دیا ہے۔ اب آپ کو ان کی جو الائنمنٹس ہیں وہ واضح طور پہ نظر بھی آئیں گے، معاہدے بھی نظر آئیں گے، لوگوں کی جو گروپنگ ہے اس میں اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ کے جو دوسرے مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی چیز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین دو بڑی طاقتیں ہیں، وہ ابھر کے آئی ہیں۔ باقی جو یورپین پاورز تھیں، رشیا تھا، باقی لوگ تھے، مطلب وہ مڈل پاورز یا تھوڑی سی بڑی ریجنل پاورز کی جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن گلوبل پاور جو ہے اس وقت جو گلوبل پاور سٹیج ہے وہ امریکہ اور چین شیئر کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے اندر بھی جو ٹرمپ کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کی آئی ٹی کے اندر، جو باقی تمام چیز کے اندر، وہ ایک بہت بڑا ہٹ ہے۔ دیکھیں، جو اس وقت جو سائلنٹ میسج ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ سائلنٹ میسج کیا ہے؟ سائلنٹ میسج یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے یو اے ای کے ساتھ مل کر تمام تر جو امریکن انویسٹمنٹ تھی وہ انڈیا میں کی، اور انڈیا کے اندر آپ کو سنا ہوگا ایک ٹائم پہ کہ جی فیس بک ہے، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا اور کیا، مطلب ایوری تھنگ وتھ آئی ٹی ریلیٹڈ۔ ان کی جو انویسٹمنٹس تھیں وہ بنگلور کو اور انڈیا کے 3-4 اور شہر جو ہیں ان کو اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنے میں تھی۔ اب اس کی نسبت اگر آپ اس دفعہ ٹرمپ کی ڈیلیگیشن کو دیکھیں تو ٹرمپ کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں ایلن مسک تھا، اس میں جو ہے ان کی آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 4G 5G اور اس کے علاوہ جو باقی تمام سپلائی روٹس ہیں یا ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں، جو سارا کچھ ہے، اس کے اندر وہ چائنا کو ایز اے بیس دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر وہ چائنا کو ایز اے بیس دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ بٹوین ڈیموکریٹس پریفرنس ان دی ریجن۔ ایک شارٹ سا آپ کا کامنٹ اس پہ بھی چاہیے ہوگا، جس طرح پریزیڈنٹ شی نے بات کی کہ دونوں پاورز اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے ساتھ چلیں، کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ جی بالکل، یہی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ سے، نیو یارک ٹائمز سے، مطلب افغانستان سے، انڈیا سے، یو اے ای سے، اسرائیل سے پاکستان کے اوپر جو ہے ایکسٹینسو پریشر آ رہا ہے۔ اور پریشر کس چیز کے اوپر آ رہا ہے کہ جی آپ میڈیشن جو ہے انڈیا کی طرف لے کے جائیں۔ پریشر اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ پاکستان ریلائبل نہیں ہے، 2 گیمز ہو رہی ہیں، کبھی CBC کی رپورٹس ہیں، کبھی کچھ ہے، یعنی کہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں اگر وہ جنگ کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں تو وہ پیس پروسیس کو مطلب ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پیس پروسیس ڈیمیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیس پروسیس کامیاب ہوتا ہے تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ ریئل بھی ہو جائے گی، 100% بھی ہوگی، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو انٹرنل یو ایس کے اندر جو پاور بیس ہے وہ بھی شفٹ کرے گی، اور اگر وہ شفٹ کرتی ہے تو پھر گلوبل الائنمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں گی۔ پاکستان، سعودی عربیہ اور قطر ایک طرف ہوں گے، ترکی اور ایجپٹ بھی، اور اس کے مد مقابل آپ کے پاس سیکورٹی اور ڈیفنس کوریڈور ہے وہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ساتھ لنک ہوگا۔ تو یہ تو آپ کی ریجنل الائنمنٹس ہے، لیکن گلوبل الائنمنٹس میں جو بلیک کارڈز ہیں وہ 2 ہیں، ایک طرف یورپ ہے، دوسری طرف رشیا ہے۔
ठीक है, ये दोनों मतलब किस ये तरफ कह रहे हैं जाएंगे? कि न्यू अलाइनमेंट उसमें है और रशिया दुनिया चाइना के साथ में जाएगा। बड़ी तब्दीलियां जो हैं आती हुई नजर आ रही हैं। फैज साहब जल्दी से ये बता दें कि आप अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिका में बैठ के क्या आप देख रहे हैं कि सदर ट्रंप का दौरा चीन जो है वो कैसा रहा? ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनीज ऑन करते हैं जो डिफरेंट उनके साथ बिजनेसमैन गए हैं। इस तनाजुर में भी देखें अमेरिकन इकॉनमी को लेकर, टैरिफ को लेकर एक पहले जंग भी चलती रही है चीन और अमेरिका के माबैन। देखिए आदिल, ऑप्टिक्स के लिहाज से ये दौरा यकीनन बहुत कामयाब रहा। और देखिए हमेशा जब भी इतनी दो बड़ी ताकतें अगर इस तरह इस अच्छे माहौल में मिलें और एक अच्छी आपको एक फीलिंग्स आए तो जरूर ये कामयाबी की दलील है। लेकिन आप देखिए दो बड़ी सिग्निफिकेंट बातें जो अहम है जिसको हमें नोट करना चाहिए वो ये कि ना कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिलके अपने दौरे के इख्तिताम पर, और ना ही कोई जॉइंट कम्युनिके कोई ऐसा अलामिया जारी हुआ जिसके जरिए मालूम हो कि दोनों का इत्तेफाक किन बातों पर हुआ है। चाइना का जो मामला है बहुत ही नॉन कमिटल है, जितने भी उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं। बल्कि अभी मैं उनका एक वजारत खारजा का जो तर्जुमान है उनका बयान देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो तन्हाई में दोनों आपस में मिले, उन्होंने लॉन में चहलकदमी की और सदर ट्रंप ने वहां के दरख्तों को और चाइनीज गुलाबों को बहुत सराहा। दैट्स इट। तो ये भी एक बड़ी मीनिंगफुल बात है कि इसके बावजूद इसके कि ऑप्टिक्स बहुत अच्छे रहे और यकीनन एक अच्छा दौरा था, लेकिन कोई आपको वाजे कोई इसमें ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या कॉन्सिक्वेंशियल इसके आउटकम्स मुझे नजर नहीं आते। एक बात जो बहुत अहम कही हमारे सदर शी साहब ने, चाइनीज सदर ने, वो उन्होंने एक रेफरेंस दिया एक तकरीबन 2500 साल पहले के एक एथेंस के ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे, थुसीडिडेस। तो वो उनके नाम पर एक बड़ी पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है थुसीडिडेस ट्रैप। यानी जब दो ताकतें आपस में बरसरे पैकार हों और एक ताकत दूसरी ताकत को जब पहुंचने की कोशिश कर रही हो, तो वो जो पहली बड़ी ताकत है वो एक ट्रैप में शामिल हो जाती है। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका उस जाल में नहीं फंसेगा, यानी हमको दबाने की कोशिश नहीं करेगा और हम दोनों एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सी बातें बड़ी मीनिंगफुल कही हैं। बड़ा मायनी फेस किस्म की ये कहने की मिसाल जो आपने दी है, जो प्रेसिडेंट शी ने दी कि दोनों ने मिलकर पैरेलल अपने तौर पे मौजूद भी रहे और एक दूसरे को गिराने की जो है वो कोशिश नहीं करें।